رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے، تو ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ آ گیا، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے، ایک گناہ گار کو اور کیا چاہیے، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، نعمتیں دونوں عالم کی دے کر ہمیں، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان دیکھی جا رہی ہے، وہاں ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی، آج پاکستان میں الحمدللہ دوسرا روزہ اختیار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج تیسرا روزہ اختیار کیا جائے گا، یعنی پاکستان میں آج 2 رمضان المبارک 1434 ہجری جمعے کا دن، اور اگر ہم انگریزی تاریخ کی طرف آتے ہیں تو آج بھلا کون سی تاریخ ہے؟ کچھ یاد نہیں ہے کسی کو؟ 12 جولائی ہے۔ سچی بات؟ سچی بات کہہ دوں پھر 12 جولائی؟ تو آج ہے 12 جولائی، جمعے کا دن ہے اور 2013 عیسوی۔ ناظرین محترم اور سامعین گرامی، آج بہت اہم دن ہے کیونکہ آج رمضان المبارک کا یہ پہلا جمعہ ہے جو ایک روزے کے بعد ہی آ گیا ہے، یعنی ہم یہ
گمان اور قیاس کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس مرتبہ ہمیں رمضان میں 5 جمعے ملیں اور آخری جمعۃ الوداع ہمیں اس وقت ملے جب چاند رات ہو، تو ہم یہ گمان بھی کر سکتے ہیں اور یہ قیاس بھی کر سکتے ہیں۔ تو آج جمعے کا دن ہے اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ ان 14 برسوں میں میں نے رمضان کی جتنی ٹرانسمیشنز کی ہیں، یہ پہلا سال ہے جب سحر کی ٹرانسمیشن میں آپ سب لوگ میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور کروڑوں ناظرین اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو ہمیشہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جب جمعۃ المبارک کا آغاز ہوتا تھا اور سحر کا وقت، تو لوگ تو ہوتے نہیں تھے، ٹیلی ویژن اسکرین بھی میرے سامنے نہیں ہوتی تھی کیونکہ میں ٹیلی ویژن اسکرین پر آتا ہوں اور میرے سامنے صرف کیمرہ ہوتا تھا، تو میں اس کیمرے کو مخاطب کرتے ہوئے اذکار اور وظائف کا سلسلہ شروع کرتا تھا تاکہ کیمرے کے اس طرف موجود لوگ، یعنی جہاں ٹیلی ویژن اسکرین ہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ ذکر کر سکیں، وہ درود پڑھ سکیں۔ تو آج تو آپ سب لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، تو کچھ اذکار ایسے ہیں جو اگر ہم سب مل کر کریں تو اتنی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی کہ اتنے سارے لوگ یہاں پر ہیں، اگر ہم سب مل کر درود بھیجیں تو کتنے سارے درود جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اور جو ناظرین اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ ساتھ ساتھ ہمارے شامل ہو جائیں تو آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ آپ سب لوگ میرا ساتھ دیجیے گا، اس میں اپنا اپنا طریقہ، قرینہ اور سلیقہ ہے پڑھنے کا، اسے آپ اختیار کیجیے گا، لیکن اگر بآواز بلند پڑھیں تو بہت اچھا رہے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئیے ایک اور بڑا خوبصورت ذکر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس ذکر کے صدقے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد ویحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور ایک اور صبح کا ذکر ہوتا ہے جو ہم سب کو کرنا چاہیے، فجر کے وقت جب اٹھیں تو یہ ذکر ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ آئیے ایک اور ذکر کر لیتے ہیں، وہ بھی بہت خوبصورت ہے اور وہ بھی ہم سب کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور ایک تذکرہ ایسا ہے، ایک ذکر ایسا ہے جو ہمیں اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم صبح کی ساعتوں میں موجود ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم ایک دعا مانگتے ہیں مل کر، پھر میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی بتلاؤں گا۔ دعا کیجئے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت۔ اس دعا میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی ہے کہ ہمیں عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بدنی، ہمارے بدن میں عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی سمعی، ہماری سماعتوں میں عافیت عطا فرما۔ اللہم عافنی فی بصری، ہماری نگاہوں میں عافیت عطا فرما۔ لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں فقیری سے، کفر سے، اور پھر اعوذ بک من عذاب القبر، اور عذاب قبر سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ خوبصورت اذکار ہیں، اور ایک ذکر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا رہوں گا کہ جب تک آپ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، اور ناظرین آپ سے بھی، کہ درود پاک کی آج کثرت کرنی ہے کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعے کے دن ان درود پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں، لہٰذا جتنا درود پڑھ سکتے ہیں جمعے کے دن آپ درود پڑھیے۔ اور آج کی سنتیں بھی ہیں، آج غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اور جب رمضان ہو تو اور زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ جمعۃ المبارک ہے۔ تو جمعۃ المبارک کی ان ساتوں میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ ایک بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے، اور جب میں یہ ٹرانسمیشن کرنے کے لیے آ رہا تھا، اور قاری ابراہیم قاسی صاحب السلام علیکم تشریف فرمائے یہیں پر، تو میں اس وقت
میں نے سوچا کہ آپ کو ضرور اس واقعے کے جو اس کے اندر جو ناصحانہ انداز ہے، نصیحت ہے، وہ آپ کو ضرور میں بیان کروں گا۔ مولانا جلال الدین رومی کا آپ سب نے نام سنا ہے، اور مثنوی مولانا مانوی ان کی ایک بڑی خوبصورت تصنیف ہے جس میں انہوں نے حکایات کو جمع کیا ہے۔ تو مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں کہ ایک مسافر کہیں سے سواری کرتا ہوا اپنے گھوڑے پر آ رہا تھا، تو اس نے دیکھا، دور سے دیکھا ایک درخت کے نیچے کوئی شخص سو رہا ہے اور اس کا منہ کھلا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ سوتے سوتے ظاہر ہے کہ اس کا منہ کھل گیا ہے، لیکن ایک سانپ اس کے منہ میں جا رہا ہے۔ اس نے گھوڑا دوڑایا اور دوڑاتے ہوئے اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ وہاں پہنچ جائے وقت پر اور سانپ کو اس کے منہ میں داخل ہونے سے روک لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور وہ جب وہاں پہنچا تو سانپ اس کے منہ میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً اپنا کوڑا اٹھایا اور اس شخص کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کے اڑ گیا کہ بھائی ایسی کیا آفت آ گئی، یہ کون آ گیا، لیکن وہ کوڑا مارتا رہا تو وہ بھاگنا شروع ہوا۔ بھاگنے لگا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اس کے پیچھے تاکہ اس کو مارنا نہ چھوڑے۔ بھاگتا رہا، وہ اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ اچانک اس نے ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس جا کر پناہ لینے کی کوشش کی جس کو وہ کوڑے مار رہا تھا۔ اس شخص نے فوراً اتر کر کوڑے کے ڈھیر سے گلے سڑے پھل اور گلی سڑی چیزیں اٹھائیں اور اس شخص کے منہ میں ٹھوسنا شروع کر دیں اور مارنا پھر شروع کر دیا۔ اب اس نے اس کو بددعائیں دینی شروع کر دیں کہ یہ تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو کون ہے؟ لیکن جتنے جلدی وہ پھل ٹھوستا گیا اس کا معدہ بھرتا گیا، اور پھر اچانک اسے قے ہوئی، اور اس قے سے وہ جو اس نے ٹھوسا تھا وہ تو باہر نکلا ہی نکلا، لیکن وہ سانپ بھی باہر نکل آیا۔ جب اس نے سانپ کو باہر دیکھا تو وہ اس شخص کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ تو میرے لیے فرشتہ بن کر آیا تھا، تو مجھے مار رہا تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تو مجھ پر تشدد کر رہا ہے، شاید تو ظالم ہے، لیکن تو میری جان بچانا چاہتا تھا، اور اس طرح سے تو نے میری جان بچائی کہ میں دیکھ نہ پایا وہ سانپ کیونکہ میں سو رہا تھا، تو نے دیکھا اور تو نے یہ گلے سڑے پھل کھلا کر مجھے مار کر تشدد کر کے یہ تو نے سانپ باہر نکال دیا، مجھے معاف کر دینا۔ مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ہم سب کی حالت بھی اس سوئے ہوئے شخص کی طرح ہے، اور وہ اس طرح سے کہ جب ہماری زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اور دوسروں کی طرف سے جب ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہیں تو ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی نہ جانے اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے کہ اگر ہم کسی کے ہاتھوں تکلیف اٹھا رہے ہیں تو نہ جانے اللہ تعالیٰ ہمارے کون سے گناہ کو معاف کر رہا ہے، لیکن ہم اس پر شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم شکایات پر اتر آتے ہیں، اور ہم اس سوئے ہوئے شخص کی طرح ہیں۔ اگر ہم یہ جان لیتے کہ اس تشدد میں، اس مار میں یا اس تکلیف میں ہمارے لیے نجات وابستہ ہے، نجات پوشیدہ ہے، تو شاید ہم کبھی بھی شکوہ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی لکھا ہے مولانا جلال الدین رومی نے کہ دانا دشمن، جو عقل مند دشمن ہو، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے نادان دوست سے، یعنی بے وقوف دوست سے۔ ایسے دشمنوں کو بھی اپنے ساتھ اچھے سلوک کا تو بہت دور کی بات ہے، اگر برا سلوک بھی کر رہے ہیں تو کبھی بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات دشمنوں کی چوٹ سے بھی بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے آج اس جمعے کے روز جب ہم اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور یہ حکایت بھی ہم نے سنی ہے، تو آج جتنے لوگ آپ سب سن رہے ہیں اور ٹیلی ویژن پر لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوتا ہوگا کہ ہمیں لوگ تکلیف پہنچاتے ہوں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، جب آپ کو لوگ تکلیف پہنچائیں، جب آپ کو لوگ دکھ دیں، درد محسوس کرنے لگیں آپ، تو یہ سوچ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کی شدت کو کم کر رہا ہے، اور پھر یہ بھی سوچ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی ہی چوٹ ہو جیسے اس شخص کو دی جا رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ آپ کے نفس کا سانپ آپ کے اندر گھر بنا کر بیٹھ گیا ہو اور اس چوٹ کے بعد وہ سانپ باہر نکل آئے۔ دشمن کی طرف سے تشدد یا دشمن کی طرف سے تکلیف یا دشمن کی طرف سے سازش آپ کو واپس خدا کے راستے کی طرف لے آئے، لہٰذا اس چوٹ سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آغاز سحر ہوگا۔ ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک خوش آمدید کہتا ہوں. اور ہمارا پروگرام ہے اس وقت آغاز سحر. قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں. بس ان سے گزارش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت کلام سے اس نشریات کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. سبحان اللہ. واتقوا الله لعلكم ترحمون. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. سبحان اللہ. ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. اللہ. اللہ. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ یہ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی ہے اور آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا گیا ہے تو ہمیں سبحان اللہ کہنا چاہیے. بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب آپ کا. سورہ حجرات اور آیت 10 اور 11 ترجمہ پیش کرتا ہوں. بات یہی ہے کہ سب اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، سو تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اے ایمان والوں، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے. ممکن ہے وہ لوگ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ممکن ہے وہی عورتیں ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں. اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو. کسی کے ایمان لانے کے بعد اسے فاسق و بد کردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو ہی وہی لوگ ظالموں میں سے ہیں. ناظرین محترم اور یہاں موجود تمامی حاضرین، در حقیقت اسلام اپنے ماننے والوں کے اندر باہمی محبت، الفت، ہمدردی اور غمخواری اور ایک دوسرے کی خبرگیری کا ایک ایسا ماحول تیار کرتا ہے جس کی مثال انسانی تاریخ میں ہمیں نہیں ملتی. یہی وہ جذبہ اور حقیقت ہے جو تمام اسلامی تعلیمات میں نمایاں نظر آتی ہے، اور یہ تمام عبادتوں کا مغز بھی ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے رحم کرنے کا، ایک دوسرے سے محبت و تعلق رکھنے کا، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی کرنے کے سلوک میں ایسا پاؤ گے جیسے کہ ایک بدن کا حال ہے کہ جب بدن کا کوئی عضو دکھتا ہے تو بدن کے باقی اعضاء اس ایک عضو کی وجہ سے بیداری اور بخار کے درد میں شریک رہتے ہیں. صحیح بخاری میں ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے. کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے
اور نہ اس کو ہلاکت میں مبتلا کرے، اور نہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو اس کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چھوڑے، بلکہ اس دشمن کے مقابلے پر اس کی مدد و اعانت کرے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے غم کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے غموں میں سے ایک بڑے غم سے اس کو نجات دے گا، اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔ ان آیات میں ہمیں 3 چیزوں کی ممانعت فرمائی گئی ہے۔ اول تو یہ کہ کسی مسلمان کے ساتھ تمسخر کرنا، استہزاء کرنا، اس کا مذاق اڑانا، طعنہ زنی کرنا۔ دوسرے، کسی ایسے لقب سے اس کا ذکر کرنا یا تذکرہ کرنا جو اسے برا لگتا ہو، یعنی اس کا کوئی نام رکھ دینا۔ اور تیسرا یہ کہ اس کی توہین نہیں کی جائے۔ اب یہ دیکھیے، تمسخر، استہزاء کرنا، امام قرطبی نے فرمایا ہے کہ کسی شخص کی تحقیر و توہین کے لیے اس کے کسی عیب کو اس طرح سے ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو تمسخر اور استہزاء کہا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے اطراف میں ایسا ہی ہوتا ہے، ناظرین محترم اور سامعین گرامی، کہ ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ سب چیزیں قرآن پاک کی روح سے حرام ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کسی کے نام نہیں رکھنے چاہیے، ہمیں برے برے نام ہم رکھ دیتے ہیں، اور ان ناموں کو ہم نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ انہی ناموں سے اس کو پکارتے ہیں۔ چھوٹا کہہ دیں گے، اگر کوئی قد میں چھوٹا ہے تو وہ چھوٹے ادھر آ، کوئی بڑا ہے تو وہ لمبو ادھر آ۔ یہ ہم تو اپنے تئیں پر سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن یہ برے نام ہم رکھ رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اور یہ حکم مردوں عورتوں دونوں کے لیے ہے۔ عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، مرد بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، طعنہ زنی نہ کریں، فاسق اور بد کردار کسی کو نہ کہیں اگر اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ ساری باتیں امن سے متعلق ہیں، اس کا تعلق امن سے ہے، سلامتی سے ہے، پیار سے ہے۔ اگر آپ ان سب باتوں پر عمل کریں گے تو پھر فساد نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو پھر فساد ہوگا۔ لوگ مقابلے پر اتر آئیں گے، لوگ لڑنا شروع کر دیں گے، اور امن اور امان پھر کہیں پر بھی قائم نہیں رہے گا، بلکہ وہ خواب اور ہوا کی بات ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ امان رہے، امن رہے، محبت رہے۔ لہٰذا نہ کسی کو برے ناموں سے پکاریے، نہ کسی کو برا کہیے، نہ کسی پر طعنہ کیجیے، تشنیع کی بات کیجیے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام لے کر آیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، دینی احکامات پر عمل کرتا ہے، تو اس کو فاسق، بد کردار کہنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، بلکہ جو توبہ نہیں کرے گا اللہ نے فرما دیا کہ وہ ظالموں میں سے ہے۔ اگر کسی شخص پر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ برا ہے اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ برا ہے، اول تو آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ وہ برا ہے، اور آپ نے اس برا کہنے پر توبہ نہیں کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک آپ ظالموں میں سے ہیں۔ بہت بہت شکریہ قاری محمد ابراہیم قاسی صاحب آپ کا۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا پروگرام ہوگا عشق کے رنگ، اور آج عشق کے رنگ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حافظ احمد رضا قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن، جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک اور اس شہر امن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارا اگلا حصہ پروگرام کا وہی ہے جس کا آپ کو بڑی بیتابی اور بے قراری سے انتظار ہے، یعنی عشق کے رنگ۔ سحر کی ٹرانسمیشن میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سلسلہ، اور سحر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ بس نعتیں ہوتی رہیں، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یعنی اس کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، اور ہم اپنے یقین اور اطمینان کا اظہار کریں، بلکہ توکل کا، اللہ پر توکل کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اظہار کریں۔ تو ہمارے ساتھ آج پھر تشریف فرما ہے ہمارے بہت ہی پیارے دو نعت خواں حضرات، اور آج ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ کل پہلا دن تھا
تو کالرز ہم پروگرام میں شامل نہیں کر سکے تھے، آپ کی فرمائشیں، اور یہاں پر موجود لوگ بھی فرمائش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ پھر باقاعدہ سلسلہ ایسا بھی ہونا چاہیے. اس کے لیے مگر ایک بات ضروری ہے دونوں کے. پہلے تو میں دونوں کو سلام کر لوں. السلام علیکم احمد رضا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور السلام علیکم جناب عمران شیخ صاحب. وعلیکم السلام. بھئی اگر آپ چاہتے ہیں آپ سے فرمائشیں بھی کی جائیں اور لوگوں کی ساری فرمائشیں پوری ہوں تو نعتوں کا دورانیہ آپ نے حساب کتاب سے رکھنا ہے، تاکہ پھر لوگ بہت سارے آپ کو سننا چاہتے ہیں. بھئی بات یہ ہے، وہ چاہتے ہیں احمد رضا قادری اور عمران شیخ ہمیں بہت ساری نعتیں سنائیں. تو اس میں ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ تھوڑا وقت کا خیال رکھیے گا. تو ابتدا کرتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے لیے نمبرز آپ کی اسکرین پر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور 436 پر آپ اپنا میسج ہم کو بھیج سکتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا لکھنا چاہتے ہیں. اور آج سے ہم عمرے کا ٹکٹ بھی ان ناظرین کو دینا چاہیں گے جو ہمیں ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف، یعنی ہم تو آپ کے اس طرف ہیں، آپ ہمارے اس طرف ہیں، یعنی کیمرے کے اس طرف ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو آج میں پہلا سوال آپ سے کرنے جا رہا ہوں. یہ سوال آپ نے اس کا جواب افطار تک دینا ہے اور پھر قرآن دازی ہوگی اور قرآن دازی کے بعد عمرے کا ٹکٹ دیا جائے گا. اگر کسی خاتون نے اس سوال کا صحیح جواب دیا تو ان کے محرم کے لیے بھی ٹکٹ ہے، اور اگر کوئی مرد صاحب یعنی مرد حضرت یہ جواب دیتے ہیں تو پھر تو وہ اکیلے ہی عمرے پر جائیں گے. سوال میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں. آپ کو یہ بتلانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولا جھلانے والی حضرت برکہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولا جھلانے والی حضرت برکہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا ہے؟ آپ ایس ایم ایس کے ذریعے اس کا جواب دے سکتے ہیں. ٹرپل اے لکھنے کے بعد جواب لکھیے اور 436 پر سینڈ کر دیجئے تاکہ افطار کے وقت عمرے کا ٹکٹ جیتنے والے خوش نصیب کا اعلان کیا جائے. احمد رضا قادری صاحب، بسم اللہ. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ وسلم. سب سے پہلے تو عامر بھائی آپ کو، تمام عالم اسلام کو، تمام مشاقان مصطفیٰ کو جمعہ کریم اور پہلا جمعہ ماشاء اللہ مبارک ہو. ماہ رمضان کا آغاز تو حمد باری تعالیٰ سے ہی کرنا ہے اور سوچ کے بھی یہی آیا تھا، لیکن چونکہ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے ہی بریک میں کہا کہ جمعہ کریم، جب میں نے کہا کہ آپ کو جمعہ مبارک ہو، آپ نے کہا جمعہ کریم. تو ایک شعر میرا دل کر رہا ہے کہ ہم سے پہلے آغاز میں جمعہ کریم کی نظر کیا جائے. بسم اللہ بسم اللہ. جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، واہ واہ سبحان اللہ. جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، کیا کہنے، وہ جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے، ہو جمعہ کریم ہے. جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے، کیا کہنے، جو دن پسندیدہ غفور الرحیم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے. اور اس جمعے کی کیا فضیلت ہے، واہ واہ، کہ جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس دن کے واسطے میرے آقا نے فرمایا، جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمعہ رب نے مومن کے لیے عید بنایا. جو دن نگاہ آقا میں اتنا عظیم ہے، سبحان اللہ. جو دن نگاہ آقا میں اتنا عظیم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے. جس دن ہوئی تھی پیارے حضرت آدم کی
تخلیق واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جس دن ہوا تھا آپ کا وصال باکمال، جس دن ہوا تھا آپ کا وصال باکمال، جو دن واہ واہ واہ. جو دن خدا کے نزدیک اتنا عظیم عظیم ہے، ہے، سبحان اللہ. جو دن خدا کے نزدیک اتنا عظیم ہے، وہ جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے، ہاں جمعہ کریم ہے. یہ زمین یہ فلک ان سے آگے تلک سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنی دنیا ہے سب میں تیری جھلک، واہ واہ واہ. سب سے لیکن جدا سبحان اللہ. اے خدا، اے خدا، سبحان اللہ. اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، کیا کہنے سبحان اللہ. اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، مل گیا اس کو تو، سب کا تو، سب کا تو رہنما، سبحان اللہ سبحان. اے خدا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ خدا، ماشاء اے خدا، اے ماشاء خدا، اے خدا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. آپ کالز کر سکتے ہیں. سوال دہرا دیتا ہوں کہ حضرت برکہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام کیا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھولا جھلاتی تھیں؟ سوال کا جواب دینے کے لیے 888 لکھنے کے بعد اسپیس دے کر 436 پر بھیجئے. افطار تک آپ جواب دے سکتے ہیں تاکہ آپ عمرے کا ٹکٹ جیت سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کو امان رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہنسی مجھے اس بات پر آ رہی ہے کہ میں گھڑی نہیں پہنتا ہوں کبھی بھی. آپ نے مجھے گھڑی پہنے میں نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ بھی میں ایک بریسلیٹ پہنتا ہوں. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ شاید کیوں پہنا ہوا ہے، وہ بھی سر کے درد کے لیے پہنتا ہوں. میگنیٹک ہوتا ہے تو سر میں درد نہیں ہوتا ہے. تو ابھی مجھے گھڑی پہنائی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ یہ بہت قیمتی گھڑی ہے اور یہ قرآنی لوح میں جو سوال آپ اپنی مرضی سے کسی سے کریں گے خود سے اور وہ اس کا جواب دے گا تو پھر یہ گھڑی آپ اسے اتار کر دے دیں گے. میں نے یہ گھڑی پہن لی ہے، اس لیے مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ آدمی کیا کیا. ظاہر ہے کہ ٹائمیکس والوں کی گھڑی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کی مالیت ہے 35,000 روپے. تو 35,000 کی گھڑی ہے جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے. یہ کلائی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنی مہنگی اس میں گھڑی ہے اس وقت. تو بہرحال یہ گھڑی آپ کو دی جائے گی. ہم چلتے ہیں بچوں کے پاس اور چرند پرند ہمارا پروگرام ہے. یہاں بچے موجود ہیں. آج ان کو ہم کبوتر کے بارے میں بتائیں گے. کس کے بارے میں بتائیں گے؟ کبوتر. کبوتر کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ ہاں آواز نہیں آئی زور سے. کبوتر کو انگریزی میں کبوتر کہتے ہیں. کبوتر کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں پیرٹ کہتے ہیں کبوتر کو. اللہ نہیں 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 نہیں. ہاں پجن. پجن کہتے ہیں.
بھائی واہ واہ واہ. کیا کہتے ہیں؟ پہچان. ہیں؟ پہچان. پھر بولو. پہچان. پھر بولو. پہچان. تو اب ہم کبوتر کے بارے میں باتیں کریں یا نہیں کریں؟ کبوتر ہے کہاں؟ پہلے بتاؤ وہ کہاں ہے کبوتر؟ یہ رہا کبوتر. میں نکالتا ہوں کبوتر کو. بھائی کبوتر کو ہم لے کر آتے ہیں. یہ تو بہت پیارا سا پرندہ ہوتا ہے. ارے 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 بھائی پڑپڑانا نہیں آپ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. آ گیا کبوتر. ارے نہیں نہیں نہیں، دیکھو دیکھو یہ رہا کبوتر. اوہ اڑ کے ماں چلائی. چلو اس کو وہیں بیٹھا رہے، وہیں بیٹھا رہے. مزہ آیا نا؟ چلو دوبارہ اڑاتے ہیں، دوبارہ اڑاتے ہیں. اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے اوئے ہوئے. ارے 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 پکڑو اس کو. پکڑو 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 پکڑو. آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا. یہ بہت پیارا سا ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہاں. اور کبوتر جو ہے وہ ایک بہت صاف ستھرا اور محبت کرنے والا پرندہ ہے. یہ پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے. نہ 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 ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت. یہ پیار کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اس کی جو کوالٹی ہے نا، اس کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ اگر یہ اڑ کر چاہے 1000 میل دور بھی چلا جائے نا، 1000 مائلز اوے، بہت دور بھی چلا جائے، تب بھی یہ اپنا گھر نہیں بھولتا اور واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے. کیا کرتا ہے یہ؟ اپنا گھر کیا نہیں بھولتا؟ گھر نہیں بھولتا. اگر یہ اڑ کر چلا جائے تو کیا کرتا ہے؟ اپنا گھر اڑتا ہے لیکن گھر نہیں بھولتا. بتاؤ، زور سے بتاؤ. گھر نہیں بھولتا اور واپس اسی جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یہ اڑا تھا. آپ کو پتہ ہے اس سے ایک خاص کام لیا جاتا ہے، ایک خاص کام. وہ کام یہ لیا جاتا ہے کہ اس سے ہم میسج بھیجتے ہیں. آ جاؤ بیٹا. اس سے ہم میسج بھیجتے ہیں. میسج کیا بھیجتے ہیں؟ میسج. اس سے پیغام رسانی کا کام بھی لیا جاتا ہے اور یہ تھوڑی سی مدت میں زیادہ فاصلہ طے کر کے واپس آ جاتا ہے. وہ بھی باہر نکل رہا ہے، وہ بھی باہر نکل رہا ہے. اس کو اڑا دوں اڑا دوں اڑا دوں اڑا دوں. پیچھے اڑ گیا. اچھا وائٹ والا اڑاؤں؟ وائٹ والا اڑاؤں؟ چلو وائٹ والا اڑاتا ہوں میں. ارے بھائی تم آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. یہ اڑ گیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے. واہ بھائی واہ 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 واہ. شاباش شاباش. چلو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ہاں سر اس کو اڑائے. میں کبوتر اڑانے آیا ہوں یہاں. ہاں اس کو اڑائے، اس کو اڑائے. اچھا ادھر ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ ادھر بیٹھ جاؤ. کبوتر کی جو ہے ایک اور، آ جاؤ بیٹا آپ بھی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. کبوتر کی جو ہے ایک اور حیران کن خصوصیت میں آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر اس کو 1000 میل کے فاصلے پر چھوڑا جائے تو میں نے بتایا تھا نا، یہ اڑ کر واپس اسی جگہ پر آ جاتا ہے جہاں اس کی رہائش تھی. اللہ نے اس کو ایک بہت ہی مثالی، یعنی مثالی حافظہ دیا ہے. حافظہ سمجھتے ہو؟ کیا ہوتا ہے حافظہ؟ اچھا بتاؤ. بڑے سمجھتے ہو حافظہ؟ یہاں بڑے بڑے نہیں سمجھیں گے حافظہ. تم کیا سمجھے ہیں؟ بتاؤ. ہیں؟ حافظہ 3 ہوتا ہے؟ ٹری ہوتا ہے حافظہ؟ نہیں ٹری نہیں ہوتا، ٹری نہیں ہوتا. حافظہ کہتے ہیں یاد رکھنے کو، یاد رکھنے کو. میموری، ریمیمبرنس، ریمیمبر کرنا کسی چیز کو. تو جو یہ کبوتر ہوتا ہے یہ بہت اچھی طرح سے ریمیمبر کر لیتا ہے چیزوں کو، اور یہ ہزاروں میل بھی اگر دور چلا جائے مگر اڑتے ہوئے یہ ایک ہی مرتبہ میں راستے کو اپنے دماغ میں محفوظ کرتا جاتا ہے اور پھر وہ وہیں پر واپس پہنچ جاتے ہیں. مگر ایک بات آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آج. کبوتر پالنا منع ہے لیکن ہمارے یہاں لوگ پالتے ہیں. یوں کیونکہ جو لوگ کبوتر پالنے کا پیشہ اختیار کرتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پال لینا، یعنی آپ گھر میں اپنے پال لیں، وہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس کو جو پیشہ بنا لیتے ہیں نا لوگ، پال کے پھر بیچتے ہیں، تو اس کو منع کیا گیا ہے. اور طبرانی اور ابن ماجہ میں ہے کہ ان کے بارے میں سنو، میں باتیں سنو باتیں. طبرانی اور ابن ماجہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ہمارے پیارے پروفٹ ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں تو وہ کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کبوتر کے پیچھے بھاگ رہا تھا، تو آپ نے اس کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان بھاگ رہا ہے. یعنی آپ نے کبوتر
بازی کا جو شغل ہے نا اس کو پسند نہیں فرمایا. یعنی آپ ویسے آپ نے پکڑ لیا کبوتر کو کوئی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے پیشہ بنا لیا ہے اور کبوتر پکڑتے ہیں پھر اس کو رکھتے ہیں پھر بیچتے ہیں, تو اللہ کے رسول نے اس کو کیا کیا ہے, پسند نہیں فرمایا ہے. کیا کیا ہے؟ ہاں. اور امام بہقی ہیں, بہت بڑے امام ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ کبوتر بازی جو تھا وہ قوم لوط کا مشغلہ تھا, اور اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو تباہ کر دیا. ایک قوم تھی جس کا قرآن میں ذکر ہے, اس کا کیا نام تھا؟ قوم لوط. کیا نام تھا؟ قوم لوط. قوم لوط. پھر بتاؤ کیا تھا؟ قوم لوط. یہ ویسے یہ قوم اسی طرح اس کا نام لینے کے قابل ہے. کیسے؟ قوم لوط. ایک دفعہ اور, قوم لوط. ایک دفعہ اور, ایک دفعہ اور. قوم لوط. ہاں, یہ جو قوم لوط تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا تھا, اور یہ نافرمان تھی, یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتی تھی. تو یہ جو قوم تھی یہ کبوتر پالا کرتی تھی, اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبوتر کے مشغلے کو یعنی پیشے کو منع فرمایا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی مولائے کائنات, حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے. وہاں دیکھیں آپ, ادھر بھی آپ لوگ نظر آئیں گے. وہ پاس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دل کی گھبراہٹ اور وحشت کی شکایت کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے کیا کیا؟ پتہ ہے کیا کیا؟ حضرت علی نے کہا میرے دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے. تو رسول اللہ نے کہا کہ اے علی, ادھر دیکھو, ادھر دیکھو. تو رسول اللہ نے کہا, کیا کہا؟ حضرت علی نے آ کے کیا کہا کہ میرا دل گھبراتا ہے. پہلے بتاؤ حضرت علی نے کیا کہا؟ میرا دل گھبراتا ہے. کس سے کہا؟ میرا دل گھبراتا ہے. ہاں تم بتاؤ. ہاں دیکھو یہ بچہ دیکھو سب سن رہا ہے, تم لوگ جو ہو نا صحیح توجہ نہیں دے رہا. کس سے کہا؟ رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ علیہ کبھی آدھا نام نہیں لیتے, پورا لینا چاہیے. رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم. وعلیہ. تو پھر ان سے کہا میرا دل گھبراتا ہے. تو پتہ ہے ہمارے پیارے نبی نے انہیں کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا پتہ ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ میں بتاؤں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے علی, اگر آپ کا دل گھبراتا ہے تو آپ کبوتر پال لیجئے, اس سے آپ کو پیار ہو جائے گا اور یہ بھی آپ سے پیار کرے گا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں کبوتر پال لینا, گھر میں کبوتر کو رکھنا پیشہ نہیں, پروفیشن نہیں, گھر میں کبوتر کو رکھنا, اسے پالنا, یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا کہ اس سے تمہیں جو ہے وہ انس بھی ہوگا, اس کے بچے بھی ہوں گے, اور یہ تمہیں اپنی غٹر غوں سے نماز کے لیے جگائیں گے. کبوتر کیا کرتا ہے؟ غٹر غوں غٹر غوں غٹر غوں. پڑھو کرو, کیا کرتا ہے؟ گٹر گوں گٹر. دوبارہ جو تم بولو, کیا کرتا ہے؟ گٹر گوں گٹر گوں گٹر گوں. نہیں, دوبارہ گٹر گوں گٹر گوں. گٹر گوں گٹر, سب مل کے بولیں اس کے ساتھ میں, اسی ردم میں بولنا ہے سب نے. کبوتر کیا کرتا ہے؟ گٹر گوں گٹر گوں گٹر گوں. ہیں گٹر گوں. یہ تو غلط کبوتر ہے. یہ والا بتاؤ. گٹر گوں گٹر. نہیں, ابھی دوبارہ سے تم جیسے کر رہی تھی نا, اب سب چپ ہو جائیں, یہ خود اکیلے کرے گی. تم جیسے کر رہی تھی نا, گٹر گوں گٹر گوں گٹر گوں, ایسے کرو. گٹر گوں گٹر گوں گٹر گوں. ہاں, یہ کبوتر کرتا ہے. اور پھر ہاں, اب کبوتر دوبارہ اڑا کر دکھا دو والا. دوبارہ اڑا کے دکھا دوں. میرا یہی کام ہے کیا زندگی میں؟ اچھا, اڑا دیتا ہوں بھائی, اڑا دیتا ہوں. کوئی مجھے گھڑی پہنا رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کبوتر اڑا دو, پتہ نہیں. یہ لو بھائی, یہ اڑا دوں. پھر زور سے بولنا ہے گٹر گوں. یہ لو. اوہ, تو کچن میں چلا گیا. اور یہ دیکھا آپ نے, یہ طوطا. ہاں, کیا ہوا, ڈرتے کیوں بھائی؟ یہ دیکھو. اوہ, دور بھائی, بھی غصے میں. یہ گٹر گوں. اور یہ والا طوطا دیکھا آپ نے, یہ والا طوطا, یہ طوطا تو دیکھا ہی نہیں آپ نے. یہ تو میرا طوطا ہے, آپ کو پتہ ہے توچو بھائی, یہ میرا طوطا ہے. آئیے. یہ تو
सीढ़ियाँ बजाते रहता है। ये तो सीटियां बजाता रहता है। हाँ, तो आप लोगों ने हैं? सीटियाँ ही तो बजाते हैं। अच्छा चलो बस सही है। अब कबूतर के बारे में आप लोगों ने क्या क्या जान लिया, पहले मैं आपसे वो पूछूंगा, फिर मुझे पता चलेगा, ताकि मुझे मालूम हो कि हमारा चरिन परिन प्रोग्राम में आप लोग कुछ सीख कर गए हैं। पहले मुझे बताइए, कबूतर का हाफजा तेज होता है ना, हाफजे का क्या मतलब होता है? हाफजे का क्या मतलब है? हाँ, हाफजे का क्या मतलब होता है? जल्दी बताओ। याद रखना। याद रखना। अरे भाई शाबाश शाबाश शाबाश। हाफजे का मतलब होता है याद रखना। और कबूतर, हाँ, कबूतर अगर 1000 मील भी दूर चले जाए तो वापस कहाँ आएगा? अपने घर। अपने घर वापस। अरे भाई वाह भाई वाह, ये तो बड़ी ज़हीन बच्ची है, सबसे ज्यादा तो ये जानती है। अच्छा, और मुझे ये बताइए आपके कबूतर जो है वो सबसे क्या करता है? नहीं, कबूतर सबसे क्या करता है आप बताएं? क्या? गोटर गू। आज का बस एक ही काम है, गोटर गू गोटर गू गोटर गू गोटर गू गोटर गू गोटर गू गोटर गू। अरे ये सबसे नहीं करता, प्यार करता है। कबूतर सबसे प्यार करता है। कबूतर सबसे प्यार करता है। लेकिन कबूतर करता क्या है? क्या करता है? गोटरगु गोटरगु गोटरगु। एक छोटा सा वक्फा लेने के लिए जा रहे हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। सबको बता दो आखिर में कबूतर क्या करता है? एक वक्फा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।